نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حکم ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کو سنتا ہے، بس بے شک وہ شخص اس بات کا پابند ہے کہ وہ کان لگا کر اور خاموشی سے سنے، اور کان لگا کر اور خاموشی کے ساتھ سننے کے درمیان فرق یہ ہے کہ بے شک خاموشی ظاہر میں گفتگو کو ترک کر دیتی ہے یا ایسی مشغولیت کو ترک کرنے کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کو کان لگا کر سننے سے پھیر دیتی ہے، اور جہاں تک غور سے سننے کی بات ہے، کان لگا کر سننے کی بات ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ کان کو اس کی طرف لگا دے اور اپنے دل کو حاضر کرے اور جو کچھ وہ اللہ کے کلام میں سے سن رہا ہے اس میں غور کرے۔ بس بے شک جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت سنتے ہوئے ان دونوں کاموں کو لازم کر لیتا ہے، یعنی خاموش ہو جانا اور غور سے سننا، تو بہت سی بھلائی اور علم اور تازہ ایمان اور بڑھتی ہوئی رہنمائی اور اپنے دین میں بصیرت کو پا لیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کا نتیجہ قرار دیا کہ ان کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ بس یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جس پر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور وہ اس پر کان نہ لگائے اور خاموشی اختیار نہ کرے تو وہ اللہ کی رحمت کے ایک بڑے حصے سے محروم ہو گیا اور تحقیق بہت سی خیر و بھلائی اس سے چھوٹ گئی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر قرات کرو، تو سیدنا عبداللہ نے آپ سے فرمایا کہ میں آپ پر پڑھوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے علاوہ کسی دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ النساء کی قرات کی، یہاں تک کہ جب وہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تمہیں ان پر گواہ لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور سیدنا عبداللہ سے کہنے لگے کہ یہاں رک جاؤ۔ مسعر رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے وصیت کرے۔ جب اس شخص نے کہا کہ مجھے وصیت کریں تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سنو کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی قرآن میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم یہ سنو تو اپنے کان اس خبر کی طرف لگا دو کہ بے شک وہ خبر خیر اور بھلائی پر مبنی ہوگی جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا پھر وہ کوئی شر ہوگا جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کو سننے کے آداب کے حوالے سے ایک بہت خاص بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہمیں اس کی تعلیم قرآن مجید میں دیتے ہیں کہ جب اس کی تلاوت کی جائے، جب اس کو سنو تو خاموش ہو جاؤ
اور صرف خاموش نہیں ہونا بلکہ غور سے سنو کہ انسان پھر ہر چیز سے کٹ کر اپنا دھیان اس کلام کی طرف لگا دے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور پھر بندہ اس یقین سے سنے کہ یقیناً اس میں میرے لیے کوئی خیر کی ہی خبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اس کے تمام آداب کے ساتھ سیکھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی، آج ہم ایک نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے مد کے حوالے سے۔ مد قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ مد بھی مختلف طرح کی ہیں، اور مد کی اقسام کو دیکھتے ہوئے ان کے پڑھنے کا طریقہ ہوگا اور ان کے چند قواعد ہوں گے۔ مد کے احکامات سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ ہم اس سے پہلے مختصراً چند حروف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جن میں سے حروف مدہ ہم نے پڑھے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، جن پر ہم نے کہا تھا کہ آواز کو تھوڑا سا لمبا کیا جاتا ہے، اور کتنا، ایک الف کے برابر۔ یہ 3 حروف ہم پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح ہم نے 2 اور حروف پڑھے تھے، حروف لین، جن پر جب مد ہوتی ہے، جب ان کو بھی تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے ایک الف کے برابر، تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر مد لین ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں۔ جی، مد کے احکامات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مد کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ مد کے لغوی معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا، جبکہ اصطلاحی معنی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ علم تجوید میں اس سے کیا مراد ہے، تو علم تجوید میں مد سے مراد حروف مدہ یا حروف لین پر آواز کو دراز کرنا، آواز کو لمبا کرنا یا کھینچنا۔ کس پر؟ حروف مدہ پر اور حروف لین پر۔ اور یہ 2 حروف ہم پڑھ چکے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، جبکہ حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ تو مد کیا ہوگی؟ ان حروف پر آواز کو لمبا کرنے کو مد کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مد قرآن مجید میں جب ہم مد کے حوالے سے پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ مد 2 چیزوں سے بنتی ہے۔ مد کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں کہ مد میں مد کرنے کے لیے 2 چیزیں لازم ہوتی ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ محل مد اور سبب مد۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں جب ملتے ہیں تو مد بنتی ہے، اور پھر وہاں پر آواز کو کھینچا جاتا ہے۔ محل مد کیا ہے؟ محل کہتے ہیں پوائنٹ، جگہ۔ ٹھیک ہے، تو محل مد وہ جگہ جہاں پر مد ہوگی، اور سبب مد وہ سبب، وہ ریزن جس کی وجہ سے مد ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، محل مد کیا ہے؟ وہ پوائنٹ جہاں پر مد ہوگی، وہ جگہ جہاں پر مد ہوگی، اور اس کے ساتھ کسی سبب کا ہونا۔ وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ سبب مد کیا ہوتے ہیں۔ وہ سبب جب موجود ہوتا ہے تو مد ہوتی ہے، اگر وہ سبب نہ ہو تو مد نہیں ہوتی۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ محل مد میں کیا شامل ہے ہمارے پاس محل مد میں شامل ہیں حروف مدہ اور حروف لین۔ جیسا کہ ہم نے بھی تعریف میں پڑھا تھا کہ مد کیا ہوتی ہے؟ حروف مدہ اور حروف لین پر آواز کو دراز کرنا۔ تو بیسیکلی یہ حروف جو ہیں، یہ 5 طرح کے حروف، حروف مدہ اور حروف لین، یہ ہمارے پوائنٹس ہیں جہاں پر مد ہوتی ہے۔ یہ جب ہوں گے تو مد ہوگی، یہ محل مد انہیں اس لیے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، حروف مدہ میں ہمارے پاس الف مدہ ہے، واو مدہ ہے اور یا مدہ، جن کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، اور ایک ہی روٹ لیٹر کے ساتھ قولا الف مدہ، اور جب واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش، قولو، اور یا مدہ میں یا ساکن سے پہلے زیر، قیلا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 حروف مدہ ہیں، جبکہ حروف لین کون سے ہیں؟ واو لین جیسے خوفن، اور یا لین جیسے قریش۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آواز کو دراز کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہے محل مد۔ اور دوسرا کیا تھا پورشن اس کا محل مد کے ساتھ؟ سبب مد۔ سبب مد کیا ہوتے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس سبب مد کی 3 اقسام ہیں: حمزہ، تشدید اور سکون یعنی جزم کی علامت۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں سبب مد ہیں، یعنی ان کے آنے سے مد ہوتی ہے۔ سبب مد میں کیا شامل ہے؟ حمزہ، تشدید اور سکون۔ مثال کے ساتھ یہ بات مزید واضح ہو جائے گی کہ ان کے ہونے سے مد کس طرح سے ہوتی ہے۔ جی،
نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مد کی مقدار. ہم چونکہ ڈفرینٹ ٹائپس پڑھیں گے مد کی، تو ہر مد ایک طرح سے لمبی نہیں کی جاتی. کوئی مد زیادہ لمبی کی جاتی ہے اور کوئی مد کم لمبی کی جاتی ہے. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 طرح کی مقداریں ہیں جن میں مد پڑھی جاتی ہے، اور وہ مقداریں کون سی ہیں؟ طول، توسط اور قصر. کون سی مقدار ہے؟ طول، توسط اور قصر. طول وہ مد جو سب سے زیادہ لمبی پڑھی جاتی ہے، جس میں ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ الضالین سورۃ الفاتحہ میں لاسٹ جو ورڈ ہے، ہم نے صرف یہ بات کی تھی کہ یہ سب سے لمبی پڑھی جانے والی مد ہے. ابھی ہم نے اس کی ٹائپ نہیں پڑھی کہ وہ ٹائپ کون سی ہے، لیکن یہ ضرور ہم نے جان لیا تھا کہ اس کو سب سے زیادہ لمبا کیا جاتا ہے مد کی اقسام میں سے. تو اسے کہتے ہیں وہاں پر طول ہے اس کی مقدار. ٹھیک ہے، طول کا مطلب کیا ہے کہ ہم اسے کتنا لمبا کر رہے ہیں؟ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 6 حرکات کے برابر. توسط کتنی مقدار کی ایکول ہوتی ہے؟ جتنا 4 حرکات پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے. اور قصر 2 حرکات کے مقابل. اور ہم نے 2 حرکات کو ایک اور طرح سے بھی دیکھا تھا جہاں پر ہم نے حروف مدہ کو پڑھا تھا کہ 2 حرکات یا 1 الف کے برابر. ٹھیک ہے، تو 2 حرکات یا 1 الف، تو اس کا مطلب ہے 4 حرکات ہوں گی تو 2 الف، اور 6 حرکات ہوں گی تو 3 الف کے برابر. اور 1 الف کے برابر ہم نے کیسے اس کا اندازہ کرنا ہے کہ یہ کتنی دیر کی لمبائی ہے اس کی؟ جتنا ایک انگلی کو، ایک بند مٹھی میں سے ایک انگلی کو کھولنے میں ٹائم لگتا ہے نارملی، بس اتنا ہی لمبا. جیسے ہم نے جو بھی پیچھے مثالیں دیکھی ہیں، جیسے قال، یہ ہوتی ہے قصر. ٹھیک ہے، اتنی مقدار. جب اس سے اوپر جاتے جائیں گے تو پھر وہ توسط ہے اور پھر طول ہے. یعنی مد کی مقدار 3 طرح کی ہے: طول، توسط اور قصر. ہم جو جو ٹائپ پڑھتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے کہ اس کو کتنا لمبا کرنا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں مد کی اقسام ہمارے پاس کون سی ہیں، جن میں 2 بنیادی اقسام ہیں: مد اصلی اور مد فرعی. ٹھیک ہے، مد اصلی اور مد فرعی. اصلی اصل سے ہے، بنیاد سے ہے، وہ مد جو بیسک ہے، جو لفظ کا حصہ ہے. اور مد فرعی جو فردر ٹائپس ہیں، اس کی برانچز ہیں. ٹھیک ہے، فرع جو ہے عربی میں شاخوں کو کہتے ہیں. تو ایک تنے سے مختلف شاخیں نکلتی ہیں، تو تنا جو ہے بیسیکلی اس ٹائم میں وہ یا جڑ جو ہے وہ بیس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مد فرعی جو ہے وہ اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوں گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مد اصلی کسے کہتے ہیں. مد اصلی کیا ہے؟ وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو. ٹھیک ہے، اسے مثال سے سمجھ لیتے ہیں. ورڈنگ کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. مد اصلی وہ مد ہے جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جاتی ہے اور یہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی. مثلاً سمپل سی ایک مثال ہے لفظ قال. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں لفظ قال میں الف مدہ ہے جو حروف مدہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہمیشہ اسی مقدار میں پڑھا جائے گا اور یہ اس کی ذاتی مقدار ہے. یہاں ہم اس کو ایکسٹرا نہیں کھینچ رہے، یہ لفظ ہمیشہ ایسے ہی اور اتنا ہی پڑھا جاتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد آنے والا حرف لام ہے، سبب مدہ میں سے کوئی نہیں ہے. سبب مدہ کتنے تھے؟ 3 سبب مد: حمزہ، تشدید اور سکون. تو یہ جو سیکنڈ پوائنٹ کی یہاں بات کی گئی ہے کہ یہ وہ مد ہے جو کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مد ہے کہ جس میں کوئی سبب موجود نہیں ہوتا، بلکہ اس لفظ کو، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کو اتنا لمبا پڑھا جائے گا 1 الف کے برابر. اور پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی نارمل ادائیگی، ان کی بیسک ادائیگی ہی اتنی ہے. مثلاً مالکی. ٹھیک ہے، رب العالمین، اتنا لمبا ہوگا، اس سے زیادہ نہ تو کیا جاتا ہے اور نہ کرنا چاہیے. نارمل اتنی سی مقدار ہے. الصراط، الرحمن، الرحیم. یہ سارے جتنے بھی 3 ہمارے پاس جو حروف آتے ہیں حروف مدہ میں، انہیں کہا جاتا ہے مد اصلی، اور یہ اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جاتی ہے اور کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی.
جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دوسری جو ٹائپ ہے مد فرعی، وہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ اس کی ڈیفینیشن ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے اور وہ کسی سبب پر موقوف ہو، یعنی کسی پر ڈیپینڈ کرتی ہو، اس کے بعد کوئی ریزننگ ہو جس کی وجہ سے ہم اسے لمبا کر رہے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس سمپل سی ایک مثال ہے، جاء، ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپر مد کی اسپیشل علامت لگی ہے، ٹھیک ہے، اور الف مدہ کے بعد آگے کیا آ رہا ہے؟ سبب مد میں سے حمزہ۔ اس حمزہ کی وجہ سے پچھلے والے حرف کو زیادہ لمبا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہم قولا میں لمبا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، قولا اتنا ہی پڑھا جائے گا جو اس کی اپنی ایک اصلی مقدار ہے اور وہ قصر ہے، جبکہ یہاں پر یہ قصر سے آگے بڑھ گئے، ہم نے ایک الف سے زیادہ اس کو لمبا کیا اور ہم نے کیسے پڑھا؟ جاء، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ اس حمزہ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، چونکہ حمزہ آ گیا اس لیے اس کے پچھلے لیٹر پر مد ہو گئی، اور ہم نے پیچھے یہی پڑھا کہ مد، یہ جو مد ہوتی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب محل مد کے بعد سبب مد آ رہا ہو، دونوں کے مل جانے سے مد ہو جاتی ہے اور اس کو زیادہ لمبا کیا جاتا ہے، قصر سے زیادہ لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے، یعنی وہ نارملی لفظ کا حصہ ہے، ہم اس سے کم پڑھ ہی نہیں سکتے، اس سے کم پڑھیں گے تو وہ غلطی شمار ہوگا۔ قولا کو قالا نہیں پڑھ سکتے، قولا پورا پراپر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مد فرعی کیا ہے؟ جو اس سے زیادہ پڑھی جائے، جو اس کی اصل مقدار ہے اس سے زیادہ پڑھی جائے اور یہ کسی سبب پر موقوف ہو، یعنی سبب کون سے ہیں؟ حمزہ، تشدید یا سکون میں سے کوئی ایک چیز آگے موجود ہو۔ جی، مد اصلی میں ہم دیکھتے ہیں یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس کون سی اس کی ٹائپس آ جاتی ہیں؟ مد اصلی بالالف ہے، الف مدہ کے ساتھ، مد اصلی بالیا ہے، یا مدہ کے ساتھ، مد اصلی بالواو ہے، واو مدہ کے ساتھ۔ تو 3 ٹائپس ہمارے پاس یہ آ جاتی ہیں مد اصلی کی، جنہیں ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، اور یہی اس کی اپنی ذاتی مقدار ہے۔ اور 2 ٹائپس ہمارے پاس اس کے ساتھ آ جاتی ہیں مد لین کی، یا لین اور واو لین۔ یہاں پر بھی آواز کو ایک الف کے برابر دراز کیا جاتا ہے، جیسے قریش، خوف، ٹھیک ہے۔ تو خوف یہ پڑھنے میں ہم اسے ایک الف کے برابر لمبا کر رہے ہیں۔ تو یہ 5 جو چیزیں ہیں، 3 حروف مدہ اور 2 حروف لین، ان پر جو مد ہوگی وہ ہے مد اصلی، جنہیں ہم نے محل مد بھی کہا، ٹھیک ہے۔ وہ پوائنٹس جہاں پر مد ہوتی ہے، جب صرف یہ پوائنٹ ہوتے ہیں اور ان کے آگے سبب مد نہیں ہوتی تو اسے مد اصلی کہا جاتا ہے، اور یہ اپنی ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جاتی ہے، اور ان کی ذاتی مقدار کیا ہے؟ قصر، 2 حرکات یا ایک الف کے برابر ان کو لمبا کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں مد فرعی۔ مد فرعی وہ ہے جو لمبی کی جاتی ہے زیادہ، یعنی قصر سے زیادہ اس کو لمبا کیا جاتا ہے، اور یہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہے۔ اس کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 واجب متصل، نمبر 2 جائز منفصل، نمبر 3 مد لازم، اور نمبر 4 مد عارض۔ 4 طرح کی مد ہے، آج ہم اس کی 2 سادہ اقسام کو دیکھ لیں گے، واجب متصل اور جائز منفصل۔ جی، واجب متصل کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کلمہ قرآنی میں، قرآن کے کسی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، مثال کے طور پر جاء، وہی مثال، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر یہ حرف مدہ ہے، الف مدہ، اور اس کے بعد حمزہ کیا ہے؟ سبب مد۔ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مد فرعی کب بنتی ہے؟ جب محل مد کے بعد سبب مد موجود ہو۔ محل مد کیا ہے؟ حرف مدہ جیم زبر الف جا، اور سبب مد کیا ہے؟ حمزہ، تشدید اور سکون میں سے حمزہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اگر یہ حمزہ یہاں پر موجود نہ ہو
تو ہم پچھلے حرف کو صرف اتنا پڑھیں گے، جیم زبر الف جا، سمپل اتنا، قصر کے جتنا، ایک الف کے برابر. لیکن چونکہ حمزہ آ گیا اس لیے اس پر علامت بھی آ گئی اور اس کو زیادہ لمبا کیا جاتا ہے، اور قرآن میں بھی یہ الفاظ علامت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اب اس کو زیادہ لمبا کیا جائے گا، جاء. اسی طرح ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، السماء. اب آپ دیکھیں یہاں پر الف مدہ، محل مد میں سے حروف مدہ ہے اور اس کے ساتھ حمزہ آ رہا ہے. تو یہی ہماری تعریف ہے کہ کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، اسی لیے اس مد کو متصل کا نام دیا گیا. متصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتصال سے ہے، وصل سے ہے، جڑا ہوا ہونا، یعنی محل مد اور سبب مد ایک ہی کلمہ میں جڑے ہوئے ہیں، اکٹھے موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہیڈنگ کے اندر ہی ہمیں ڈیفینیشن مل جاتی ہے اگر ہم اس کو سمجھ کر یاد کریں کہ قرآن کے ایک ہی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد حمزہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور سمپل مثال ہے، ما ان. الف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ، اور یہ ایک ہی لفظ ہے. ایک ہی لفظ کس طرح سے ہے؟ اگر میں حمزہ ہٹا دوں تو صرف ماں کا کوئی ترجمہ نہیں، ما ان کا ترجمہ پانی ہے، لیکن اگر میں یہ حمزہ ہٹا دوں تو میم زبر الف ماں کا ترجمہ تو جو ہوگا یہ حرف بن جائے گا. اسی طرح السمائی، اگر میں یہ حمزہ ہٹا دوں تو پھر اس کا ترجمہ آسمان نہیں رہے گا، یہ لفظ ٹوٹ جائے گا. جاء وہ آیا یا آنا، یہاں بھی اگر میں حمزہ ہٹا دوں تو جیم زبر الف جا، یہ ایک بے معنی سا حرف ہو جائے گا. ٹھیک، تو یہ اس سے مراد ہے کہ دونوں چیزیں ایک ہی کلمہ میں موجود ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ایک مثال ہے یشاء. تو ان الفاظ پر جو مد ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں مد واجب متصل. یعنی متصل کا مطلب کیا ہے کہ اس میں محل مد اور سبب مد ایک ہی کلمہ میں موجود ہیں. اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار توسط ہے، یعنی اسے 4 حرکات یا 2 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اس کی مقدار مد اصلی سے ڈبل ہے. جتنا لمبا میں لفظ جیم زبر الف جا کو کروں گی اس سے ڈبل میں لمبا کروں گی اب اس کو جاء. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی مقدار ہے. اسے واجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی مد واجب متصل ہوگی اس کی مقدار توسط پڑھنا لازم ہے. اگر ہم اس سے کم پڑھیں گے تو یہ قرآن مجید میں پڑھنے میں یہ غلطی شمار ہوگی. ایسا نہیں کہ مد جو ہے کہیں میں کھینچ لوں اور کہیں میں چھوڑ دوں، کہیں میں پڑھ لوں کہیں میں سکپ کر دوں، ایسا نہیں ہے. اسی لیے اس کے نام کے ساتھ شامل ہے مد واجب متصل، وہ مد جو کرنا واجب ہے، اور متصل کیا ہے کہ جس میں محل مد اور سبب مد ایک ہی کلمہ میں موجود ہوں. دوسری مد دیکھ لیتے ہیں، اس سے سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سی. جی، مد جائز منفصل. یہاں پر اس پوائنٹ پر یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، یہ مد ہماری دوسری ہے اور وہ کیا ہے؟ مد جائز منفصل. اس کو کریکٹ کر لیجئے گا، مد جائز منفصل. منفصل کا لفظ فصلہ سے ہے، فصلہ کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، الگ الگ کرنا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ لگے گا کہ یہاں پر حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. حرف مدہ ایک الگ کلمہ میں ہے اور حمزہ ایک الگ میں ہے. چونکہ یہ الگ الگ ہیں اس لیے اس کو جو نام دیا گیا وہ جائز منفصل کا نام دیا گیا، مد جائز منفصل. تو کلمہ قرآنی میں حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو، ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے، الا ایک الگ لفظ ہے، انفسہم یہ ایک الگ لفظ ہے. ٹھیک، تو الا لفظ کا اختتام کس پہ ہے؟ حرف مدہ میں سے الف مدہ پر، اور اگلے لفظ کی ابتدا سبب مدہ میں سے حمزہ سے ہو رہی ہے. ان دونوں کے ملنے پر اب جو مد ہوگی اسے کہا جاتا ہے جائز منفصل. جائز منفصل جو الگ الگ، حمزہ الگ کلمہ میں ہے، حرف مدہ الگ کلمہ میں ہے، اور اسے کیسے پڑھا جائے گا؟ الا انفسہم. اب یہاں اللہ پہ ہم صرف مد اصلی نہیں کریں گے بلکہ چونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے ہم اس کو بڑھا کے پڑھیں گے، الا انفسہم. اور یہ مد کی علامت بھی عموماً قرآن مجید میں موجود ہوتی ہے.
اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے ایک پہلے لفظ کا اختتام حرف مدہ پہ ہے، واو مدہ پہ، اور دوسرا حرف کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ حمزہ سے. قالوا آمنا. تھرڈ مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلا لفظ ختم ہو رہا ہے حرف مدہ میں سے یا مدہ پر، اور دوسرے لفظ کی ابتدا کس سے ہے؟ حمزہ سے ہے. انی اعلم. اس مد کے کرنے کو کہتے ہیں مد جائز منفصل. منفصل اس لیے کہتے ہیں کہ محل مد اور سبب مد الگ الگ کلمات میں موجود ہیں، ایک کلمہ میں اکٹھے نہیں ہیں، اس لیے اسے منفصل کہا جاتا ہے. اور اس کی مقدار ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کی مقدار توسط ہے لیکن قصر بھی جائز ہے. یعنی ہم اسے دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. چاہیں تو ہم اسے 4 حرکات کے برابر لمبا کر لیں، اور چاہیں تو ہم اسے 2 حرکات کے برابر لمبا کر لیں. اسی لیے اس کا نام بھی کیا ہے؟ جائز منفصل، جس میں مقدار کی چینجنگ جائز ہے، اور منفصل جس میں محل مد اور سبب مد الگ الگ کلمہ میں ہیں. لیکن اس کے پڑھنے میں پھر ایک چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ ایک سٹریچ میں جو ہم تلاوت کریں گے، مثلا میں ایک دفعہ میں بیٹھ کے 2 رکوع پڑھ رہی ہوں، 4 رکوع پڑھ رہی ہوں، یا ایک سپارہ پڑھ رہی ہوں، اس پڑھنے میں اگر میں نے توسط کرنی ہے تو پھر میں ہر جگہ مد منفصل کو توسط سے پڑھوں گی. ٹھیک ہے. اور اگر میں نے قصر کرنا ہے تو پھر سب پہ قصر کرنا ہے. پھر ایک سٹریچ کی تلاوت میں یہ نہیں کرنا کہ کہیں تو ہم اس کی مقدار توسط کر دیں، کہیں زیادہ کھینچ دیں، کہیں کم کھینچ دیں. نہیں، پھر ایک مقدار کنفرم کر لیں، ایک طے کر لیں کہ مجھے کون سی پڑھنی ہے. دونوں پڑھنی جائز ہیں، زیادہ لمبا بھی کیا جا سکتا ہے اور نارمل 2 حرکات کے برابر بھی لمبا کیا جا سکتا ہے. لیکن جو ایک سٹائل سے پڑھنا ہے پھر ایک سٹریچ میں اسی کو کنٹینیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہمارے پاس مد کی اقسام، جن میں سے ہم نے 2 بیسک اقسام پڑھ لی. آپ دیکھیں کہ مد اصلی میں ہم نے کیا پڑھا کہ مد اصلی اپنی ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جاتی ہے، اور وہ کن پوائنٹس پر ہوتی ہے؟ وہ صرف محل مد، یعنی وہ پوائنٹ جہاں پر مد ہوتی ہے صرف ان میں ہوتی ہے، وہاں آگے کوئی سبب موجود نہیں ہوتا. جبکہ مد فرعی وہ مد ہے جس میں ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی تو مد فرعی ہوگی. اگر ان میں سے کوئی ایک سکپ ہو گئی تو مد فرعی نہیں ہوگی. اور اس کی ہم نے پڑھا 4 اقسام ہیں، جن میں سے مد واجب متصل، جائز منفصل، لازم اور عارض. ان میں سے 2 آج ہم نے دیکھ لی. واجب متصل میں کیا ہے کہ ایک ہی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد حمزہ موجود ہو، اور جائز منفصل میں کیا ہے کہ ایک ہی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد ایک ہی کلمہ میں حمزہ موجود نہ ہو بلکہ وہ الگ لفظ میں ہو. ٹھیک. دونوں کی مقدار توسط ہے، لیکن جائز منفصل کو قصر کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اس کی مقدار کم بھی کی جا سکتی ہے. جی، یہ چند مثالیں ہیں مد واجب متصل کی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان 6 الفاظ میں جو مد موجود ہے ایک ہی کلمہ میں حرف مدہ کے بعد حمزہ ہے. حرف مدہ کے بعد حمزہ موجود ہے اور یہ سارے ایک ہی کلمہ میں ہیں. جبکہ اس کے برعکس یہ ہے ہمارے پاس مد جائز منفصل، پہلا کلمہ حرف مدہ پہ ختم ہو رہا ہے اور دوسرا کلمہ حمزہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہاں بھی یا مدہ کے بعد حمزہ، یہاں الف مدہ کے بعد ما امر، قالوا آمنا. ٹھیک ہے. اسی طرح کما ارسل اور الی اجل، یہ یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے. اب ہم آیات میں سے چند ایک مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ آیات ہمیں جب ملتی ہیں تو ہم اس میں سے مثالوں کو کس طرح سے ڈھونڈ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سب سے آسان بات کہ علامتیں لگی ہوئی ہی ہوتی ہیں. قرآن مجید میں مد کی علامت موجود ہوتی ہے، جو کرنے کا کام ہے وہ صرف ہمیں گیس کرنا ہے کہ یہ مد ہے کون سی. ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 2 پارے کا سٹارٹ ہے سیقول السفہاء، مد موجود ہے، اور اس مد کو دیکھ لیں گے کہ کیسے کس صورت میں موجود ہے. تو یہ کون سی مد ہوگی؟ السفہاء ایک لفظ ہے، بے وقوف یا نادان لوگ اس سے مراد ہے. یہ ایک لفظ ہے، ایک ہی لفظ کے اندر حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اس لیے یہ کون سی مد ہوگی؟ واجب متصل، اور اس کی مقدار توسط.
جی اس سے آگے ہم دیکھ لیتے ہیں ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، آیت میں آگے چلتے جاتے ہیں اور یہاں ہم دیکھتے ہیں من یشاء، یہاں بھی مد ہے، یشاء ایک کلمہ ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دونوں اکٹھے آ رہے ہیں تو یہ بھی واجب متصل ہے۔ پھر نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، جی شہید ان کی جمع ہے شہداء، اور ایک لفظ میں ہی موجود ہے حرف مدہ کے بعد حمزہ، تو یہ بھی کون سی ہے؟ واجب متصل۔ جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ لاسٹ لائن پر آ جائیے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جی یہاں دیکھیے مدب علیہا الا، حرف مدہ پہ لفظ ختم ہوا اور حمزہ اگلے کلمہ میں ہے، ساتھ ہی نہیں ہے، دوسرے کلمہ میں ہے، تو چونکہ یہ الگ الگ ہیں تو یہ کون سی مد ہوگی؟ جائز منفصل، جس کی مقدار کیا ہے؟ توسط، لیکن میں اور کیا کر سکتی ہوں؟ میں قصر بھی کر سکتی ہوں، میں کم بھی پڑھ سکتی ہوں۔ جی نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں آیت میں اگر ہمارے پاس کوئی مثال ہے، تھرڈ لائن پر آ جائیے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، السماء یہ مثال ہم دیکھ چکے ہیں، السماء آسمان ایک لفظ ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اکٹھے موجود ہیں، تو یہ کون سی مد ہے؟ واجب متصل۔ نیکسٹ اس میں مزید نہیں ہے، آگے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جی یہاں پر آپ دیکھیے تھرڈ لائن میں وما انت، حرف مدہ میں سے الف اور سبب مد میں سے حمزہ، ٹھیک ہے، اور کیا یہ ایک کلمہ میں ہے؟ نہیں، وما ایک الگ کلمہ ہے، انتا ایک الگ ہے، دونوں کا الگ الگ معنی ہے۔ وما کو جب ہم پڑھیں گے اس کا پورا ایک الگ میننگ ہے، وما اور نہیں انتا آپ، لہٰذا دو لفظوں میں ہو رہی ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ جائز منفصل، ٹھیک ہے۔ متصل، مد متصل جو ہے وہ ایک لفظ میں ہوتی ہے اور مد منفصل جو ہے وہ دو لفظوں میں ہوتی ہے، اور اس کی مقدار کیا ہے؟ توسط، لیکن ہم اس میں کسر بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں اگلی لائن میں، دیکھیے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اہوا، اہوا ایک لفظ ہے، یہ اتنا آگے ضمیر ہے، یہاں تک یہ ایک لفظ ہے، محل مد اور سبب مد ایک ہی کلمہ میں ہے، لہٰذا یہ کون سی مد ہے؟ مد واجب متصل۔ اس کے ساتھ ہی دیکھیں آگے لفظ آ گیا جو ہم نے آج مثال بھی پڑھی ہے، جاء، یہ بھی ایک لفظ میں آ رہی ہے، مد واجب متصل ہے، اور کتنی پڑھی جائے گی؟ اس کی مقدار کیا ہوگی؟ توسط، ٹھیک۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیے ابناءہم، ٹھیک ہے، بیٹے ان کے، جمع کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ایک ہی لفظ ہے، ہم تو ضمیر ہے وہ تو ویسے ہی سیپریٹ ہے، تو یہاں پر بھی یہ مد واجب متصل ہے۔ جی نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں ان آیات میں اگر ہمارے پاس کوئی مثال ہے، جی یہاں پر فی الحال مد کی کوئی مثال نہیں ہے، تو یہ چند مثالیں ہیں، اور قرآن مجید میں ان کو ڈھونڈنا اس لیے مشکل نہیں کیونکہ مد اوپر لگی ہوئی ہے، علامت کے ساتھ موجود ہے، جو دیکھنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ مد کون سی ہے۔ واجب متصل کو ہمیشہ توسط پڑھا جائے گا، اس سے نہ ہم کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ، کیونکہ واجب ہے کہ اتنا ہی پڑھیں، لیکن جائز منفصل کو قصر پڑھا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، انشاءاللہ جو باقی دو اقسام ہیں مد کی، مد لازم اور مد عارض، وہ ہم نیکسٹ اپنے لیکچر میں دیکھیں گے، اور اس کی مثالیں ہم ڈھونڈیں گے قرآن مجید سے۔ نیکسٹ 3 رکوع سورۃ البقرہ، اگلے جو 3 رکوع ہیں ان میں ہم مد کی جو مثالیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے، اور یہ رکوع نمبر 21، 22 اور 23، یہ 3 رکوع ہیں جن میں ہم نے ان امثال کو ڈھونڈنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔